اللہ پاک ہے، میں تو سراپا خطا ہوں۔ بندہ جب یہ زبان سے یہ الفاظ کہے تو اپنے عیوب، ایک ایک عیب پر اس کی نظر ہو، اپنے اوپر نظر ہو۔ ہم دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں، اپنے اوپر نظر نہیں کرتے۔ کہنے والے نے کہا تھا وفیک عیوبا وللناس اعین، آپ میں عیب ہیں، لوگوں کے پاس آنکھیں بھی ہیں۔ جی؟ تو اپنے عیبوں پر نگاہ رکھو، دوسروں پہ نگاہ کم رکھو، اور ان کے عیب اگر ملتے بھی ہیں تو ان سے غماز برتو۔ ہم کریدتے ہیں اور اپنا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا پاک ہے اللہ کہ جی میں تو خطا کار ہوں، میں تو سراپا خطا ہوں۔ ناپاکیاں، غلاظتیں کیا کیا ہیں جو میری زندگی میں نہیں، والحمدللہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں دین سے وابستہ کیا، مسلمان بنایا، اور اسلامی تحریک سے وابستہ کیا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اس احساس کے ساتھ۔ اور اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑے والی بات نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، سب باقی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہی ہے۔ وہ آگے کیا فرمایا؟ واللہ اکبر، پھر فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ بہت بڑا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں رکھتا، میں جس گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، اس گناہوں کی دلدل کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ اللہ میری زندگی کو ایمانی زندگی بنا سکتا ہے، یہ روحانی زندگی بنا سکتا ہے، یہ شاندار مسلمانہ اور مومنانہ زندگی مجھے عطا کر سکتا ہے۔ وہ کرنا چاہے تو مجھے ہدایت کے راستے پر رکھ سکتا ہے، صراط مستقیم کی شناخت دے سکتا ہے، اور وہ نہ کرنا چاہے، میں جتن بھی کروں، میں ہدایت کے راستے کو نہیں پا سکتا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سمجھتا ہوں ان کی برکت سے ہمارے لیے یہ اللہ نے ایک کرم فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ اگر آپ کے ذریعے کسی ایک بندے کو تبدیل کر دے تو یہ آپ کے لیے کتنے 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم اس احساس کے ساتھ لے کر چلیں نا کہ ہم نے یہاں سے ایمان کا نور لینا ہے، روشنی لینی ہے، اور پھر دوسرے انسانوں تک وہ روشنی پہنچانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کا اہتمام کرنا ہے گرم جوشی کے ساتھ۔ نہ کیا تو پھر ہم 2-3-6 مہینے کے بعد پھر وہی صورتحال نہ ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا ولا قوت الا باللہ، طاقتیں اور قوتیں ساری یہ کس کے پاس ہیں؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے کیا؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، ہدایت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہم محتاج ہیں، یہ کرم ہے اس اللہ کا۔ ہم سارا وقت اللہ کا شکر گزاری میں لگا دیں پھر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اور وہ جملے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو دعا کی صورت میں اللہم ما شکرنا کا حق کا شکرک، اے اللہ ہم آپ کا شکر نہ ادا کر سکے جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ وما ذکرنا کا حق کا ذکرک، جس طرح ہمیں آپ کا ذکر کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح ذکر نہ کر سکے۔ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، جس طرح ہمیں آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ مالک تو کرم فرمانا، ہمارا کام تھا تیرے در رحمت کو کھٹکھٹانا، ہماری اس کھٹکھٹاہٹ کے انداز کو نہ دیکھ۔ ممکن ہے ہمیں اسلوب کا، طریقے کا پتہ نہ ہو، انداز کا پتہ نہ ہو، آداب کا پتہ نہ ہو، تو اپنا در رحمت ہمارے لیے کھول کے رکھنا۔ اس احساس کے ساتھ جب ہم کلمہ پڑھیں لا حول ولا قوت، اور یہ ایسا کلمہ ہے اگر ہم کم از کم روزانہ 300 مرتبہ اس کو پڑھیں، جتنے مصائب اور مشکلات اس وقت آتے ہیں ہمارے ہر گھر میں، ہر انسان کے اوپر آتے ہیں، اللہ کے فضل سے اس کلمے کی برکت سے دور ہو جائیں گے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا اگر پڑھتے رہیں کم از کم 3، لیکن اس کا کثرت سے ورد کریں۔ یہ جو حالات ہیں ان کو بدلنے والا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ آگے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، بار بار تکرار ہے، بار بار تکرار، کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، یہ کیا کہتے ہیں؟ ملک اسی کا، بادشاہت اسی کی، بادشاہ وہی ہے۔ ہائے ہائے، کل میں کچھ کہتے ہیں ہم کچھ کرتے ہیں۔ لہ الملک، ملک کس کا ہے؟
وہی بات ہے، یہاں سے ہی نکل